یہ بتائیں کہ آپ 94 سے لے کے 2020 تک کی تاریخ میں کوئی ایسی پارٹی ہے جس میں اس پارٹی کا بندہ ادھر نہیں ہے یا ادھر کا بندہ ادھر نہیں ہے، یا جنہوں نے ایک دوسرے پہ چوری کے الزامات دیے؟ میرے خیال میں یا تو پھر سب چور کرپٹ 2 نمبر ہے، پھر کوئی اس میں بچت نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر میر۔ ناظرین، گلگت ٹی وی سے ہم نے نام چینج کیا، آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک کے اوپر آ گئے، اور آج یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ نام کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے، اور آج کی جو اہم خبر، 2 خبریں بڑی اہم ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر گلگت بلتستان کی پریس کانفرنس، جس میں آنے والے الیکشن میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی کو شاید سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سچ نہیں دی جائیں گی۔ اور دوسری پریس کانفرنس چیف الیکشن کمشنر کی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ سیاسی جماعتوں کی یہ خواہش ہے کہ انتظامات سیکیورٹی کے وہ آرمی ہی سنبھالے۔ ان 2 موضوعات اور گلگت ٹی وی کے نام کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ 2 مہمان، جانے پہچانی شخصیات ہیں دونوں، ایمان شاہ اور امتیاز علی تاج، تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں گلگت بلتستان میں، دونوں کا بڑا نام ہے۔ بہت شکریہ تاج صاحب اور شاہ صاحب۔ سب سے پہلے نام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ نے نام کیوں تبدیل کیا؟ ویسے ہم نے تھوڑا سا یہ انٹروڈکشن کروایا تھا کہ ہم نے نام کیوں تبدیل کیا۔ تو شاہ صاحب، آپ ذرا ہمارے ناظرین کو ان کی یادداشت کے لیے کہ ہم کوئی اور گروپ نہیں ہیں، وہی گلگت ٹی وی آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک کے تھرو ہم آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ ہم نے کیوں کیا۔ ظاہر ہے آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، تاج صاحب ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ تھینک یو، اور بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بھی ایک چینج ہے۔ چلو، آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک کا جو ابھی وہ ہو گیا گلگت ٹی وی سے، لیکن نام اور کام کے حوالے سے میں تھوڑا سا گزارش آپ سے کروں کہ چاہے آپ کسی انسان کو جو ہے نا نام کوئی بھی دے دیں، اس کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو تو نام کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جنگ کوئی نام نہیں ہے، لیکن اس اخبار نے اتنا نام کمایا کہ آج بھی لوگ جو ہے نا جنگ کے بغیر پاکستان کا پرنٹ میڈیا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ سو اینی وے، یہ نام چونکہ میرے خیال میں یہ ایک ہمارا جی بھی تھوڑا سا جو ہے نا اس حوالے سے تھوڑا سینسٹیو ہے کہ یہاں پہ مختلف زبانیں، مختلف قبائل، مختلف جو ریجنز ہیں، تو اس حوالے سے ہاں وہ یہ جو نام کی تبدیلی ہے شاید اس کے اچھے اثرات ہوں، لیکن یہ کنٹینیویشن ہے گلگت ٹی وی کے بیسکلی، اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گلگت ٹی وی ہے، لیکن اب آج سے نام جو ہے نا آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک کے حوالے سے پروگرامز ہوں گے۔ اور کل آپ کا، آج میرے خیال میں پہلا پروگرام وہ آن ایئر گیا، تو اس کو میں صبح سے دیکھ رہا تھا، بڑی زبردست پذیرائی تھی۔ چونکہ یہ تھوڑا سا ٹچ دیا ہے اسٹوڈیو کا، تو پہلے ہم کسی مقامی ہوٹل میں بیٹھ کے کرتے تھے، تو انوائرمنٹ بھی تھوڑی چینج ہو گئی، نام بھی تھوڑا چینج ہو گیا، تو لیکن ہمیں جو ہے نا کوالٹی پہ توجہ دینی پڑے گی کہ ہم یہاں بیٹھ کے کتنا فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کرتے ہیں، صحیح ہے، اور کتنے لاجک میں جا کے بات کرتے ہیں، اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینا۔ تاج صاحب، بعض لوگوں کو شکوے شکایات تھیں کہ جی اس نام کے اندر ہماری جگہ نہیں ہے، تو آپ امید ہے کہ وہ بھی کہیں گے کہ چلیں نہ ادھر نہ ادھر، آئی ویکس ہی آ گیا، وہ تو مشترکہ ہے۔ ہاں، ظاہر ہے، اول تو ویسے بات تو یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نام میں تو کچھ نہیں رکھا ہے، لوگ تو دیکھتے ہیں اس کا کام۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک حوالہ دے دوں کہ میں گزشتہ ایک پاکستان کے بہت بڑے ٹی وی چینل کے ساتھ میری وابستگی ہے، تقریباً 7-8 سال ہو گئے۔ نام بتا سکتے ہیں، ہمارا وہ سینسر والا نہیں ہے، ڈان ٹی وی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اخلاقی اقدار کے پیش نظر تو بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں پہ گلگت ٹی وی، اس کے بعد آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک میں جیسے ہی ہم 1-2 پروگرام ہم نے کیے ہیں، ہفتہ 1.5 ہفتہ ہوا ہے، بچے بھی جو ہیں آپ بھی روزانہ جہاں کہیں بھی ملتے ہیں تو فلانا آپ نے جو ہے گلگت ٹی وی میں اب یہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے، تو تقریباً لوگوں کو، میرے ارد گرد محلے کے لوگوں کو، سب کو یہ پتہ چلا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ہے اب جو گلگت ٹی وی ہے وہ زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، اس کی کوریج زیادہ ہے اور لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے جو ہے اس کو نام میں ایک بہتری لانے کے لیے اس میں آپ نے ایک خوشگوار تبدیلی لائی ہے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ مؤثر ہوگا، اور یہ ایک پھر انٹرنیشنل سطح پہ بھی اس کا ایک دلچسپی حاصل ہوگی، چونکہ
जो आईबेक्स का जो नाम है उससे एक बहुत बड़ी दिलचस्पी पैदा होगी, और फिर जो है आपका जो नेटवर्क आपने बनाया, जिस तरह का नेटवर्क इस वक्त वो भी काफ़ी फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा मौसर एक नेटवर्क बना है। तो इसी सिलसिले में मेरे ख्याल में आपका काम में भी बड़ी डेवलपमेंट नज़र आ रही है और आपका नाम में भी खुशगवार तब्दीली आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी तरक्की के लिए बड़ा नेक शगुन साबित होगा। सही। आप जैसे आप साहिवान और हम एक ही टीम का हिस्सा हैं, तो बुनियादी मकसद इसके ऊपर बात करने का ये था कि कल जब नाजरीन हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए कि ये कोई नया चैनल आ गया या पता नहीं क्या है, जिन्होंने इससे पहले हमारा प्रोग्राम नहीं देखा। तो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि ये नाम गिलगित टीवी से ही हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोग्राम के सिलसिले को। अच्छा शाह साहब, आते हैं सियासत के ऊपर। एक दिन में 2 अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, इसकी क्या वजह है? ये टाइमिंग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर, इत्तेफाक है कि नहीं, मतलब ज़रूरत थी इसकी? देखिए, बेसिकली इसके पीछे मेरे ख्याल में रीज़न एक तो ये है कि आलमी सतह पर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को मॉनिटर किया जा रहा है, और फिर APC में जिस तरह से पाकिस्तान की कौमी क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान को फोकस किया, 20 सितंबर की APC के बाद तवातुर के साथ नेशनल मीडिया जो है ना, पाकिस्तान की जो कौमी वो मजहबी सियासी पार्टियाँ हैं, उस हवाले से जो है ना वो सारा कुछ फोकस यहाँ पे है। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से काफ़ी ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये सेंसिटिव हैं। और ये जो 3 दफ़ा मेरे ख्याल में तीसरी APC थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तलब की थी, और जुमेरात के रोज़ APC हो गई। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें और जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने बहुत सारे रिजर्वेशंस भी हैं। और मेरे ख्याल में जो चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे ज़्यादा जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मैं कह सकता हूँ, वो इसलिए कि इलेक्शन की जो जिम्मेदारी होती है निगरान हुकूमत के बाद, वो तमाम तर इंतजामात मामला जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर के पास होते हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। फिर ये गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होंगे वो टोटली उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर वज़ीर आला फौज को तलब नहीं करता, रेंजर्स को तलब नहीं करता, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर तलब करता है, तो फिर मैं इसी पे आता हूँ। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि पार्टियों ने हमसे रिक्वेस्ट की है, गालिबन ख्वाहिश का इजहार किया है, अगर एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, तो इनकी ख्वाहिश का जिक्र किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। जबकि चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि आर्मी इसमें नहीं होगी, कुछ इस तरह की बातें हैं ना? नहीं, चीफ मिनिस्टर ने इस तरह नहीं कहा था। मैं थोड़ी देर के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि ज़रूरत पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे हम फौज को बुला सकते हैं, लेकिन सरदस्त रेंजर्स, GB स्काउट्स, पुलिस में ये कैपेसिटी है कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट कर सके, लेकिन फौज को वो तैयार है। बिल्कुल जो है ना, जब भी जरूरत पड़ेगी उनको हम बुलाएंगे। मैं कंफ्यूजन थी, इस तरह की कोई बात होगी। मैं दोनों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर आला का। उसमें वज़ीर आला एक फैसला सुना रहा था अपना, ठीक है, तो अपना फैसला इस तरह सुना रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में बगैर आर्मी के हम इलेक्शन करवा रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए हम एक मिसाल कायम करना चाह रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इस उसमें है, उनकी इतनी इस्तेदाद है कि वो इंतखाबात को जो है शफाफ, ट्रांसपेरेंट और पुरअमन तरीके से उसको कंडक्ट कर सकते हैं। सही। तो जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला काफ़ी मुबहम था, काफ़ी कंफ्यूज था और गैर वाज़ा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको 2 रोज़ पहले उन्होंने बुलाया था, उन्होंने तजावीज़ तो दी हैं कि खुसूसन उसने पीपल्स पार्टी का नाम लिया, मुस्लिम लीग नवाज का नाम लिया, कहा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के कहा कि आर्मी डिप्लॉय किया जाए दौरान इलेक्शन, और इनकी इलेक्शन जो है इनकी निगरानी में किया जाए। तो लेकिन उसने साथ ये भी कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ है। अच्छा। तो वो कह रहा था कि अभी हम फैसला, इनकी राय तो आ गई है, अभी हमने फैसला नहीं किया, सिक्योरिटी प्लान नहीं बनाया, अब सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम कंसल्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम एक रास्ता निकालेंगे कि आर्मी होगी नहीं होगी, होगी तो किस हद तक होगी। तब ये इन दोनों में एक बात में मसलत पाई जाती है, वो ये कि दोनों ये कह रहे थे कि आर्मी तमाम हलकों में नहीं होगी, तमाम पोलिंग स्टेशन पे नहीं होगी, सिर्फ हसास, इंतहाई हसास, जहाँ पे जो अक्सर का झगड़े, बड़े तनाज़ात पैदा होने के खतरा थे, जिस तरह दियामर में 2-3 अफराद कत्ल हो गए और माजी में,
تو اسی طرح گلگت کے بعض حلقے سینسٹیو ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سینسٹیو کا فائدہ مطلب کس کو جاتا ہے. صحیح. اچھا میں شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کنفیوژن مطلب ہونی ہی نہیں چاہیے نا بنیادی طور پہ. ایک تو اگر فیصلہ کس نے کرنا ہے, چیف الیکشن کمشنر نے کرنا ہے کہ چیف یا نگران حکومت نے کرنا ہے, کیا جو ہوگا الیکشن کے حوالے سے تمام تر انتظامات اس حوالے سے تو بالکل بااختیار ہے چیف الیکشن کمشنر یا جو بھی یہاں پہ الیکشن کمشنر کا آفس ہے. اب جو پرابلم آ رہی ہے کہ یہ جو فوج کو طلب کرنے کا جو ایشو ہے نا, بیسیکلی جب فوج کا ایک سپاہی بھی گن لے کے پولنگ اسٹیشن پہ باہر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ووٹر سے لے کے اندر پولنگ کے عملے تک سب کچھ جو ہے نا وہ ایک سیکورٹی کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے. جو 2015 کا الیکشن تھا اس میں دیامر میں وہ دلبر کا جو حلقہ تھا تھور میں, وہاں پہ کیجولٹیز ہو گئی. پھر سکندر کا رندو کا جو حلقہ تھا سکندر اور اس میں راجہ ناصر کا مقابلہ تھا, وہاں پہ ایک جان اس کی وہ ضائع ہو گئی. غزل میں نواز خان ناجی کے حلقے میں ضمنی الیکشن میں ایک نوجوان شہید ہو گیا. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے مطلب یہ تمام شہید ہوتے ہیں بیسیکلی بغیر کسی اس کے بے گناہ کسی کو اگر جس طرح سے بھی آپس میں ہو یا باہر سے ہو وہ شہید ہی ہوتا ہے. سو یہ جو مسئلہ ہے نا فوج کو طلب کرنے یا نہ کرنے کا, پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس مکمل اختیار ہے, وہ صوبائی حکومت کو حکم دے سکتا ہے. جو میں نے اس کو دیکھا سارا کچھ اسٹڈی کیا, وہ صوبائی حکومت کو حکم دے سکتا ہے اور براہ راست بھی طلب کر سکتا ہے. یہ اس کے پاس اختیار ہے اور یہ اختیار الیکشن کے اس اختتام تک ہے. الیکشن کے بعد پھر وہ اپنے جگہ پہ آرام سے جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گا. سو ایک میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ فوج جب ہمیں بھی ذاتی طور پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی لمبے سفر پہ جاتے ہیں, آپ کو کہیں پہ خوف ہے, لیکن وہاں پہ ایون پولیس کا کوئی سپاہی نظر آتا ہے تو آپ کو ایک سیکورٹی کا ایک احساس آٹومیٹکلی آپ میں پیدا ہوتا ہے. تو ایسے معاملات کے اوپر گلگت کے کچھ اسٹیشنز ہیں دیامر میں, اور پھر بلتستان کا ایک ایسا اسٹیشن ہے جہاں پہ میرے خیال میں وہ بعض اوقات جو ہے نا حالات بگڑ سکتے ہیں. تو سو فوج کو بلانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. صحیح نہیں, وہ جو چونکہ اس کا ایک ٹرن آؤٹ میں بھی فرق پڑے گا. لوگ جو ہے نا باہر نکلیں گے, کہیں یہ فوج کی نگرانی میں ہے یا فوج سیکورٹی پہ موجود ہے تو وہاں پہ کوئی وائلنس نہیں ہوگا. سو ٹرن آؤٹ بھی اس سے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وفاقی سطح پر پاکستان کے لیول پہ جو آل پارٹیز کانفرنس تھی وہ شاید نا اس میں یہ زور دیا گیا تھا کہ بغیر کانفرنس کے علاوہ اس جو آرمی کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی سیاسی پولیٹیکل جماعتوں کی, اس میں بھی یہ بات چیلنج جو نظر آ رہا ہے نا بیسیکلی صوبائی حکومت اور چیف الیکشن کمشنر کو اس سے زیادہ جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن شیڈول کے اعلان ہونے کے بعد کیا وفاقی وزراء پرائم منسٹر علاقے کا دورہ کریں گے, بالکل وہ اس پہ اعلانات ہوں گے. یہ میرے خیال میں آج کل بہت بڑا موضوع ویسے, اور میرے پاس اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر کا وزٹ ملتوی ہوگا. میں یہاں سے میں اسی کے اوپر آ رہا تھا چونکہ وہ اس کو اینڈ کرنے کے بعد. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو آج چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا تو کیا نہیں آئیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم نے ماضی میں تو دیکھا ہے کہ اس کے باوجود بھی وفاق سے پارٹیوں کی جو نمائندے ہیں سینٹرل لیڈرشپ وہ تو آتی رہی ہے اور اعلانات کرتے رہے ہیں, اس دفعہ نہیں آئیں گے. دیکھیں میں اس بات کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2009 کے الیکشن میں 12 نومبر 2009 کو الیکشن ہونے تھے, 10 نومبر 2009 کو گیلانی نے آ کے سکردو میں جلسہ کیا تھا. اسی طرح 2015 میں تھوڑا سا مختلف تھا. میاں صاحب آئے تھے 8 جون 2015 کو الیکشن ہونے تھے. میاں صاحب کا جلسہ تھا 14 اپریل 2015 کو. اس وقت شیڈول اناؤنس نہیں ہوا تھا, اس کے فوری بعد دوسرے دن یا تیسرے دن شیڈول اناؤنس ہوا تھا, اور کوئی وفاقی وزراء نے بھی آ کے کوئی بہت بڑی یہاں پہ کیمپین نہیں کی تھی. اب جو 2020 کا الیکشن مختلف اس لیے کہ اس کو نیشنل انٹرنیشنل پھر پاکستان کی قومی سیاسی جو پارٹیاں ہیں وہ سب نے اس کو فوکس کیا ہے. اس وقت الیکشن ایکٹ 2017 یہاں پہ لاگو نہیں تھا. اب اس الیکشن میں جو پاکستان میں الیکشن ہوئے 2018 کے, اسی ایکٹ کو سیم یہاں پہ لاگو کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ میرے لیے تو یہ ایک حیرت کی بات ہوگی کہ پرائم منسٹر وزٹ کرے, کوئی جلسہ کرے یا منسٹرز آئیں. شاید یہ آپ کے خیال میں نہ آئیں. میں اس کو اگین میں آپ کو اس کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ کیمپین میں کوئی منسٹرز پرائم منسٹر یہاں پہ نہیں آئے گا. آپ تاج صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے خیال میں نہیں آئیں گے؟ پرائم منسٹر تو شاید نہ آئیں, لیکن باقی جو وزراء یا جو بعد لیٹ سپوز کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو وزیر نہیں بھی ہیں, لیڈرز تو ہیں وہاں پہ, ان کا تو شاید آنا بنتا ہے, یا وہ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آپ کے خیال میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم پرانی صورتحال پہ
کے مطابق دیکھتے ہیں آنے والے انتخابات کو تو صورتحال فی مختلف ہو سکتی ہے، چونکہ ماضی میں اس طرح ہوا ہے کہ بہت سارے وزراء آ کر یہاں پہ جو ہے گلگت بلتستان کے انتخابات میں حصہ لیا ہے، انہوں نے کمپین چلائی ہے. تو لیکن جس قانون کا حوالہ آج چیف الیکشن کمشنر نے دیا ہے وہ 2018 میں بنا ہے. اس کے جو 2018 میں جو قانون الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بنایا ہے، یہ بھی انہوں نے جو ضابطۂ اخلاق بنائے اس کے مطابق ان پر پابندی لگائی ہے. لیکن اس پابندی کا احترام اس لیے ہوگا میرے خیال کے مطابق کہ چونکہ یہ معاملہ جو گلگت بلتستان کے الیکشن کے شفافیت کا اٹھایا گیا ہے وہ آرمی کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، ایک پاکستان کے پولیٹیکل جماعتوں نے. پھر دوسرے اے پی سی جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس کے اعلامیے کا جو ہے دوسرا یا تیسرا پوائنٹ تھا اہم ترین. تو معاملہ بہت سنجیدہ لیول پہ جو ہے اس کو اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک تمام ٹی وی جو چینلز ہیں اس میں روزانہ ٹاک شو ہوتے ہیں اس پہ کہ کیا وہاں پہ آرمی نگرانی کرے گی، کیا گلگت جو حکمران جماعت ہے اس کے وزیر مشیر گلگت بلتستان میں انتخابی مہم چلائیں گے. تو اس طرح میڈیا نے ایک پاکستان میں ایک پریشر ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ اس کے بعد جو اے پی سی ہوئی ہے وہ بھی روزانہ کے حساب سے جو ہے ایک سٹیٹمنٹ اس حوالے سے جاری کرتے ہیں، خصوصاً مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے زیادہ خدشات کا اظہار کرنے چونکہ یہ اسٹیک ہولڈر ہے مین. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک پریشر بہت بڑا ڈیولپ کیا ہے. اس پریشر کے تناظر میں آرمی بھی نہیں چاہتی ہے میرے خیال میں، جس طرح کا آج جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے اعلان کیا ہے، تو اس سے بھی جو آرمی کی مجھے ولنگ نظر آ رہی ہے کہ وہ الیکشن میں جو ہے جانے کے لیے، الیکشن کی نگرانی اور ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے زیادہ وہ نہیں ہے، انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن جو بعض پارٹیز کی بات میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو بعض پارٹیز آج آپ پریس کانفرنس میں بھی تھے راجہ شہباز صاحب کی، کہ جس میں انہوں نے شاید یہ کہا ہے کہ بعض پارٹیز تو یہ چاہتی ہیں کہ آرمی اندر ہی پولنگ بوتھ میں بھی آ جائے، تو یہ کیا ان کو انوائٹ کر کے اچھا کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ ہم نے جو کل اے پی سی کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل ہم سے لی ہے اور آج بھی کچھ ہم باتیں وہاں پہ ہمیں سننے کو ملی ہے. تو وہ پارٹیاں جو شاید مطلب پرو اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں وہ تو چاہتی ہیں کہ جن کی مطلب اتنی بڑی پوزیشن نہیں ہے، وہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے آئے اور ہمارے جو ان کے ساتھ جو روابط ہیں اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں. تو اس لیے وہ ان کے ہمدردی میں نہیں، اپنے مفادات کے بہتر تحفظ کے لیے وہ ایک سہارے کے طور پر اس کو استعمال کرنے کے لیے ان کو دعوت دے رہے ہیں. باقی جو مین سسٹم کی جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ تو بالکل اس کی اپوز کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس پر بھی انحصار کرنا چاہیے، پیراملٹری فورسز پر بھی. وہ بھی اس ملک کے ہیں، یہ بھی اس ملک کے ہیں. اس میں بھی اب کون سے ایسا پیرامیڈیکل فورس ہے جس کی نگرانی آرمی نہیں کرتی ہے؟ آپ کے رینجرز اس کا آفیسر جو ہے آرمی کے ہے، آپ کے جی بی سیکورٹ کے سارے کے آرمی کے ہیں، تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے آرمی کی؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دونوں پریس کانفرنس آپ نے اٹینڈ کی اس میں اس کے علاوہ کیا خاص بات تھی کہ جو کہ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں؟ اس میں زیادہ تر انہوں نے الیکشن کی شفافیت پر انہوں نے وہ زور دیا. کچھ سوالات اس طرح کے اٹھائے کہ جو الیکشن کمیشن گلگت بلتستان ہے ان کے خصوصاً شیڈول ڈیلے کرنے کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھائے گئے کہ یہ آپ نے خصوصی طور پر جو تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کو ایک سپیس دینے کے لیے گلگت بلتستان میں جیسے ان کے لوگوں کو توڑنے کے لیے آپ نے الیکشن شیڈول جان بوجھ کے جاری نہیں کیا، اس میں تاخیر کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم کو اعلانات کر کے جو الیکشن کا جو لوگوں کے رجحانات ہے وہ اپنے طرف موڑنے کے لیے اس کو بھی ایک آپ نے سپیس دینے کی کوشش کی. تو اس طرح لوگوں نے جو ہے سوالات اٹھائے لیکن جس کا کوئی معقول جواب تو نہیں آیا. البتہ وہ بہت سارے انہوں نے حلف اٹھایا بار بار کہ میں جو ہے الیکشن میں جج رہا ہوں، الیکشن جو ہے شفاف کروانا، منصفانہ طور پر اس کا انعقاد کرنا مجھے آتا ہے اور میں خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں اور لوگ دیکھیں گے. تو پھر اس طرح کی وہاں پہ جو ہے بات چیت ہو گئی جو میرے خیال میں اگر وہ ان کے دلی باتیں تھی تو میرے خیال میں بڑی اہم تھی، وہ بڑی اہم اور بڑے ٹائم کے اوپر کی. شاہ صاحب آج وہ ایک کلپ سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا چیف الیکشن کمشنر پھر سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ جو غالباً کوئی سوال اس طرح پوچھا گیا تھا کہ ان کے سارے نکل کے پارٹی کے جو سینئر رہنما دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں تو اس پہ بھی انہوں نے کچھ کمنٹ کیا. ویسے میرا خیال مجھے لگتا ہے ان سے کیا کہتے ہیں اس کو خود میرے صاحب ایک اس سے پہلے ایک اہم پوائنٹ الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے نا، جو سرکاری ملازمین اس وقت اپنے جو
पसंदीदा रहनुमाओं के लिए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, ये बहुत सीरियस इशू है। और ये 2015 के मुकाबले में 2020 में ये मामला बहुत ज़्यादा आज किसी एक पार्टी के लिए या सब पार्टियों के लिए? सर ज़्यादातर तो वो है पीटीआई के लिए काम हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए भी, पीएमएलएन के लिए भी, फिर जो मजहबी रुझानात रखने वाले हैं वो आईटीपी के लिए, वहदत के लिए, जमीयत उलमा इस्लाम के लिए, जमात इस्लामी के लिए, फिर जो कौम परस्त जहनियत रखते हैं वो जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। इस पर मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ सेक्रेटरी को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इसकी कंप्लेंट्स आ रही है। रही बात ये जो पार्टियाँ छोड़ के जाने वाली जो सिचुएशन है ना, तो एक तो मैं इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स है ये कोई आपके मजहबी अकायद का हिस्सा नहीं है कि आप एक अक़ीदे से मुंसलिक हैं तो आप अगर इधर उधर हो जाएंगे तो कल क़यामत के रोज़ आप उसको भुगतेंगे। ये दुनियावी मामलात के हुसूल का एक ज़रिया है बेसिकली। मैं फिदा मोहम्मद नौशाद की मिसाल देता हूँ। आप बल्तिस्तान को 30 साल पिछला बल्तिस्तान देखें, आज का बल्तिस्तान देखें, ठीक है। जीबी में अगर कहीं पे डेवलपमेंट हुई है तो बल्तिस्तान रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जब नौशाद साहब ये डिप्टी चीफ आए 1999 में, उसके बाद वो उस वक्त थे ये टीजेपी के टिकट पर लड़े थे, कलदम करार पाया। उसके बाद ये क़ाब लीग में गए, वहाँ पे बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी से लेके ये जो आप अगर ये पीएमएलएन में नहीं जाते ये 45 अरब का प्रोजेक्ट ये जोगलोड सिकरदू रोड बन जाता। तो जाना चाहिए आपके ख्याल में? देखें, ये मैं अगेन कहता हूँ, आप जब इलेक्शन लड़ते हैं ना उसका बेसिक मकसद ये होता है कि मतलब मुझे ये बताएं, मैं किसी पार्टी के नज़रियात लेके मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, क्या वो पार्टी के नज़रियात उनकी वो चीज़ें पूरा कर सकती हैं? आपने इलाके को डेवलप करना, पीने का साफ पानी देना, सेहत की सहूलियात पहुँचाना। आपकी बात मैं इसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ ये जो ना, चूंकि जीबी जो है वो बहुत पसमानदा इलाका है। पाकिस्तान में एक सियासतदान के पास पता नहीं बाज़ औक़ात तो अरबों रुपए होते उसको पता भी नहीं होता, यहाँ पे फिर वो भी एक इशू आ जाता है। लेकिन चूंकि हम जमातों के हिसाब से बात करते हैं ना, मिसाल के तौर पर पीटीआई का यह नारा था कि सारे चोर हैं, हम चोरों को नहीं लेंगे, अब वो सारे ले रहे हैं। तो हमें फिदा नौशाद से या किसी से ज़ाती तौर पर नहीं, लेकिन लेने वाली पार्टी अगर खुद दावा करे, खुद ही ले, फिर सवाल तो बनता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वो शायद किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, या तो सियासतदान सारे चोर हैं, करप्ट हैं, 2 नंबर हैं, आपस में इनका एक वो है, एका है कि इधर भी उधर भी सारे। मुझे ये बताएं कि आप 94 से लेके 2020 तक की तारीख में कोई ऐसी पार्टी है जिसमें उस पार्टी का बंदा इधर नहीं है या इधर का बंदा उधर नहीं है, या जिन्होंने एक दूसरे पे चोरी के इल्ज़ाम दिए? मेरे ख्याल में या तो फिर सब चोर करप्ट 2 नंबर है, फिर कोई इसमें बचत नहीं है। आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि ये सारे चोर ये वैसे इम्तियाज़ साहब मुझे सीरियसली ये बताएं कि शाह साहब के अपने आर्गूमेंट्स हैं यकीनन, लेकिन ये इतनी जल्दी पार्टी तब्दील करना, कम अज़ कम या तो कुछ ठहर के, क्योंकि पार्टीज़ भी देखें इनके भी आपस में नज़रियात का टकराव है ना। आप एक मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और उस स्लोगन को लेके आगे बढ़े हैं जो नवाज शरीफ। लेकिन इस सॉरी सर, ये नून लीग में ये हुआ है कि ये पहली मरतबा हुआ कि इसकी कैबिनेट, इसका अपना सिटिंग स्पीकर अभी सारे जो है ना उठ के सारे चले गए। इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ज़्यादा नहीं है ताज साहब, आपके ख्याल में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है? मेरे ख्याल में ये ना जाए, लेकिन ये जनरल ट्रेंड है। सियासत इसलिए नहीं की जाती है कि सियासत का एक उसूल भी होते हैं, चंद अक़दार भी होते हैं उनके, कुछ उनके ज़ाबिते अखलाक भी होता है, कोई नज़रिए का नाम भी होता है। तो सियासत ऐसा ही नहीं है कि आप जिस तरह इस तरह मोड़ें कानून की तरह आप जो है अपने लिए रास्ता बनाएंगे। देखो, ये एक आपका जवाज़ तो बन सकता है कि डेवलपमेंट आप हुक्मरान जमात से में शामिल हो जाएंगे तो वो अच्छी होगी, लेकिन बात यह है कि अब उससे पहले जो अब इंसानी खसलत तो ये है कि वो नज़रिए की बुनियाद पर देखता है, नज़रिया बड़ा अहमियत रखता है। डेवलपमेंट इतना अहमियत है, डेवलपमेंट तो हो जाएगा। अगर किसी हल्के से आप और मैं और आप इलेक्शन लड़ते हैं एक ही हल्के से, अगर मैं हार जाऊं तो क्या डेवलपमेंट रुक जाएगी आपके आने से, या आपके हारने से डेवलपमेंट रुक जाएगी मेरे आने से? डेवलपमेंट तो चलेगी। तो हुक्मरान जमात की अगर कहीं पे बल्तिस्तान के नौशाद साहब ना जाते, सनाई ना जाते, इकबाल ना जाते, अच्छा दीगर जो हैदर खान ना जाते, तो क्या इनके मुतबादिल अगर कल को कोई दूसरा आ जाता तो क्या डेवलपर पीटीआई वाले उस तो डेवलपमेंट क्या सिलसिला बंद कर लेते? नहीं, डेवलपमेंट तो वही होना था। बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ वफादानियत तब्दील करने के लिए उन्होंने एक सारा लिया हुआ है।
تو اب ہر پارٹی کو وہ جو ہے بیوقوف بناتے ہیں کہ آپ ہمارے جو ہے ہمیں ٹکٹ دیں گے، ہم آپ کو جتائیں گے، ہم آپ کو حکومت سے نوازیں گے، تو آپ اس کے جو ہے متبادل آپ ہمیں یہ دیں گے. تو یہ بیسیکلی ان کی اپنی خواہش ہوتے ہیں. مراعات اور اقتدار کے جو رسیا لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے لیے ایک ٹول کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ پبلک کا نام لیتے ہیں یا ڈیولپمنٹ کا نام لیتے ہیں. ڈیولپمنٹ تو ہو جاتی ہے. اب فضا نشاط سے پہلے الیکشن لڑنے والے لوگ تھے، کیا اس کے بعد ڈیولپمنٹ رک جائے؟ وہ لوگ تو مر کے چلے گئے. کیا فضا نشاط کل نہیں ہوگا تو کیا اس کے بعد بلتستان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی؟ یہ سارے کے سارے جو ہے اپنے ذاتی مراد اور مفادات کے لیے اس طرح کرتے ہیں. یہ ان کی ذہن میں کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے. اب عمران خان اور نواز شریف، یہ زمین آسمان کا فرق ہے نظریات میں. تو پھر کیسے ایک آدمی جو نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے اس کو قائد تسلیم کرتا ہے، وہ عمران خان کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ مجھے تو بالکل بھی نہیں لگتا. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لوں. میاں صاحب تحریک استقلال میں تھے ضیاء الحق کے دور میں. اگر میاں صاحب تحریک استقلال میں سے چمٹے رہے تو آج تحریک استقلال ختم ہے نا. میاں صاحب نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا. ضیاء صاحب کے کیبنٹ میں جیلانی کے تھرو وزیر خزانہ بنے، 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے، پورا ایک بیانیہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب آپ اگر نظریات پہ قابو رہیں، پہننے کو جوتے بھی نہ ملیں، کھانے کو روٹی بچوں کو نہ ملے، تو میرے خیال میں یہ نظریات کافی حد تک جو ہے نا وہ چاٹتے رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کسی اور پروگرام میں دوبارہ سے پورا ایک پروگرام میرے خیال میں ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ ہم ذرا اپنے یا جانا بہتر ہے نہیں بہتر ہے، کیونکہ کلیش بہت ہے دو پارٹیز کے. بہرحال واپس آتے ہیں. جو 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، کووڈ تو ہے، کہیں گیا نہیں ہے. شاہ صاحب اب کیسے انشور کریں گے کہ یہ جو آپ سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں اور ماسک بھی پہنیں، سینیٹائزر بھی، تو اس کے بغیر ہوگا؟ اس کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ وہ تو سارا کچھ ختم ہو گیا سر، کوئی ایس او پیز نہیں. حالانکہ آج بھی وہ جو اے پی سی میں ایس او پیز کی بات ہو گئی ہے، جلسے ہوں گے، پولنگ پہ رش ہوگا، سارے معاملات چلیں گے. ہاسپٹلز میں بھی آج بھی پیشنٹس بھرے ہوئے ہیں. داخل میں انفیکشن ریٹ بھی بڑھ گیا اور اموات کی شرح بھی. اب تو بالکل لوگ یوز ٹو ہو گئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلے ہم اگر مہینے میں 3 جگہوں پہ فاتحہ کے لیے جاتے تھے، اب ہم ایک دن میں 10 جگہوں. میں اس دن 5 جگہوں پہ گیا فاتحہ کے لیے ایک دن میں. اموات کی شرح بھی بڑھ گئی ہے، انفیکشن بھی بڑھ گیا، کووڈ بھی بڑھ گیا. لوگ یوز ٹو ہو گئے. کوئی خوف، کوئی خطر حکومت کو، کسی کو. اور کچھ لوگوں نے پہلے بس وہ کووڈ کے نام پہ ایک ہائپ کریٹ کر کے جو کچھ کھانا پینا کمانا تھا وہ کما کے چلے گئے. اب کووڈ صحیح، یہ کمانا چمانا ٹھیک ٹھاک. اور ویسے کچھ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ایک 3rd پارٹی انویسٹیگیشن، وہ کوئی ٹیکنیکل نام ہے میرے ذہن میں ایگزیکٹ نہیں آ رہا ہے، لیکن کوئی انکوائری ہوگی جس میں کچھ چھوٹی بڑی چیزیں سامنے آ گئی تھیں میڈیا میں. تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ جنہوں نے کہا کوئی انکوائری ہوئی ہے، دیکھیں وہ سزا ہوگی؟ دیکھیں مطلب سزا کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن انکوائری شروع ہو گئی ہے اور اس کی فائنڈنگز ابھی تک نہیں آئی ہیں. وہ میرے خیال میں 10-15 دن میں اس کی فائنڈنگز آئیں گی اور اس میں کوئی 30-35 کروڑ کے قریب جو ہے نا وہ کوئی گپلوں کی بات ہو رہی ہے. اور ہمارے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ اکتوبر میں کچھ جو ہے انکوائریاں جو ہو گئی تھی اس پر کچھ سیاسی شخصیات کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اچھا، سیاسی شخصیات گرفتار ہو رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے جو وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جنرل کرپشن ہوئی ہے نیب کے حوالے سے بھی اس میں اب کوئی تیزی آنے جا رہی ہے. یہ 3 ہفتے سے ٹھیک ہے، وہ بالکل الیکشن کے 15 نومبر کے قریب پہنچ گئے. اور کچھ ڈیفالٹرز جو بڑے اچھی پوزیشن پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ان میں سے 3 بندے جو اچھے جیتنے کی وہ بھی گرفتار ہونے جا رہے ہیں، وہ بینک ڈیفالٹ کیس میں. اچھا، یہ ہم نیکسٹ پروگرام میں یہ ان کو خوشخبری دیں گے کہ کون کون اس لپیٹ میں آ رہا ہے. یہ کووڈ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ کل آپ جو ہے جو امیدوار تھے وہ ریٹرننگ آفیسران کے پاس جا کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے تھے. اس کی تصویریں آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں، وہ خود ہی کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہے. اتنے ہجوم اپنے دفتر میں لا کر بٹھایا ہوا ہے اور کسی ایک کے پاس بھی ماسک نہیں. ریٹرننگ آفیسر اتنے ذمہ دار. آج چیف الیکشن کمشنر کے وہ پریس بریفنگ میں خود موجود تھا، اس نے بھی کوئی ماسک نہیں پہنا تھا. اس کے ساتھ جتنے اس کے دفتر کے لوگ کسی نے ماسک نہیں. ہم نے پہنا ہوا تھا، لیکن جب سوالات پوچھنے کے اس میں آ جائے پھر ہم نے اتار لیا. تو باقی تو جب چیف الیکشن کمشنر کے لیول پہ، پھر ریٹرننگ آفیسر لیول پہ اگر یہ حالت ہے، وہ کوئی ماسک نہیں پہنتے، سینیٹائزر کا تو پتہ نہیں چلتا ہے انہوں نے جو ہے استعمال کیا یا نہیں کیا ہے. تو جب وہ ذمہ دار لوگ اس طرح کریں گے تو عام شہریوں سے پھر آپ کس طرح اپنے امپلیمنٹ کرواتے ہیں یہ کرونا جو ضابطۂ اخلاق کو؟ تو
تو یہ ایک خصوصاً سیاسی پھر ایک ہجوم ہوتا ہے وہاں پہ، وہ تو انتہائی جنونیت میں ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو تو خیال ہی نہیں رکھتے. پھر امپلیمنٹ اگر جب آپ ضابطۂ اخلاق پیش کرتے ہیں پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کی نگرانی کے لیے کچھ لوگ بٹھائے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کیا میکینزم ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. عملاً ہم کووڈ کو کراس کر کے آگے جا چکے ہیں، الیکشن میں بھی یہ ممکن نہیں رہا. بہت شکریہ ایمان شاہ صاحب اور امتیاز تاج صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.